ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں، کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، تو آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مانگ کر گستاخی کر رہے ہیں، آپ گستاخ ہیں۔ تو یہ جو تعلیمات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، سب سے پہلے یہ تعلیمات آپ نے صحابہ کو دی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ تو پھر جو صحابہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے مانگتے تھے، ان کے بارے میں موصوف کیا کہیں گے؟ بخاری شریف میں حدیث 119 نمبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے باتیں سنتا ہوں، حدیثیں سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چادر بچھاؤ، تو آپ لب بھر کے چادر میں ڈالتے ہیں، فرماتے ہیں اس کو سینے سے لگاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مانگ رہے ہیں، تو آپ کی تعلیم تو یہ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اگر حافظہ کمزور ہو جائے تو مجھ سے آ کے مانگنا۔ تو کیا یہی فتویٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگے گا کہ لگائیں گے یہ پلمبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتویٰ؟ دوسری حدیث، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں فاستعنت النبی علی غرمائہ، میں مدد چاہتا ہوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے قرض خواہوں پر۔ 2127 بخاری شریف، اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ مدد مانگ رہے ہیں، حضرت جابر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگ رہے ہیں، دوسرے صحابہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ سے مدد مانگنا یہ گستاخی ہے تو ان صحابہ پر یہ موصوف کیا حکم لگائیں گے؟ اب یہ بہانہ بنائیں گے کہ دنیا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مانگ سکتے ہیں۔ تو ابھی تو آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، ہر مشکل پریشانی کا سوال اللہ سے کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں، پھر صحابہ آپ سے آگے پوچھتے ہیں، مانگتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ نہیں کہتے کہ آپ گستاخ ہیں، اور بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے جانے کے بعد بھی صحابہ قبر انور پہ آ کے مانگتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ثابت کروں گا اور مرزا کے قانون سے ثابت کروں گا۔ دوبارہ اس کلپ کو سنیے تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مرزا ہی کا قانون ہے، وہ جس حدیث کو یہ جعلی کہہ رہا ہے اسی کے قانون سے وہ حدیث صحیح ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں، کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ نے کہیں تعلیم فرمایا کہ میری قبر مبارک پہ آ کے مجھ سے مانگ لینا؟ یہ لا کے جعلی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے، ایک بدو آ گیا، عرابی آ گیا، اس میں عامش مدلس عن سے روایت کر رہا ہے، وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں۔ جی دوستو، آپ نے سنا کہ مصنف ابن ابی شیبہ سے جو حدیث بیان کرتے ہیں اس میں عامش مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے، یہ جعلی حدیث ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی بات انہوں نے کی، اللہ سے مانگنا ہے، خدا سے مانگنا ہے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، دنیا میں بھی آئے، اگر خدا سے ہی مانگنا اور خدا کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا یہ گستاخی ہے، تو یہ گستاخی دنیا میں بھی ہوگی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اگر آپ سے مانگنا یہ گستاخی ہے تو اس وقت بھی صحابہ نے پھر جو آپ سے مانگا پھر کیا حکم لگائیں گے؟ مرزا پلمبر۔ اور دنیا کے جانے کے بعد بھی صحابہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے مانگا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی ہے۔ جس حدیث کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جعلی من گڑت ہے، اس میں عامش مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے، یہ حدیث جعلی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کے ریسرچ پیپر میں یہی عامش مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے، اور اب قانون کیا بنا رہا ہے کہ عامش مدلس ہونے کے باوجود، ان سے روایت کرنے کے باوجود اس کے ریسرچ پیپر میں وہ حدیث آ جائے تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آ جائے تو وہ حدیث من گڑت اور موضوع ہوتی ہے۔
ذرا دیکھیے بھی۔ چالی بھائی، آپ نے اکثر کافی دفعہ آپ 5B جو اپنا ریسرچ پیپر ہے وہ اکثر دکھا رہے ہوتے ہیں، اعتراض یہ بھی آتا ہے اس میں ضعیف روایتیں ڈالی ہوئی ہیں آپ نے۔ ضعیف روایتیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس 5B ریسرچ پیپر میں کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں جس کو دور حاضر میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو۔ میں نے مسئلہ 191 ریکارڈ کرایا تھا، اہل حدیث کی خوبیاں اور خامیاں، بہت پہلے میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ میں نے علم کو ایک جگہ یکجا کیا ہے۔ کئی حدیثیں شیخ البانی کے نزدیک اور امام ترمذی کے نزدیک صحیح ہے۔ مثلا وہ جو روایت ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں سانپ گھس گیا، اس کو امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے، اور شیخ البانی نے بھی۔ شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ تو چونکہ جو البانی صاحب اور امام ترمذی کی تحقیق کے اوپر لائے کرتے ہیں، ہم ان سے تو یہ نالج نہیں کھینچنا چاہتے۔ اس طریقے سے شیخ زبیر صاحب کی کئی روایتیں تحکیم والی صحیح ہیں، اس کو البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں، اس حساب سے تو مجھے وہ بھی نکال دینی چاہیے۔ تو ہم نے یہ کیا تھا، یہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اس پمفلٹ میں 200 روایتیں، کوئی ایک روایت ایسی بتائیں جس کو بالاجماع تمام محدثین نے ضعیف کہا ہو، کسی نہ کسی نے صحیح کہا ہوگا۔ ہم نے نالج ایک جگہ جمع کیا۔ جی دوستو، آپ نے سنا کہ میں نے علم کو یکجا کیا ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے جس میں عامش مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے، اس حدیث کو البانی نے صحیح کہا ہے، اور زبیر زئی نے کہا کہ یہ مدلس سے تدلیس کرتا ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب کہتا ہے کہ میں نے علم کو یکجا کیا ہے، چونکہ اس کو امام ترمذی نے اور البانی نے صحیح کہا ہے تو میں نے علم کو یکجا کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ یعنی اپنے ریسرچ پیپر میں عامش مدلس ان سے روایت کریں، وہ حدیث لے لیں، اس لیے کہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں حدیث آئے، اس میں عامش ان سے روایت کرتا ہے، وہ حدیث جعلی ہوتی ہے، حالانکہ اس حدیث کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسناد صحیح۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اسناد صحیح۔ امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 484 میں کہتے ہیں کہ رواہ ابن ابی شیبہ، اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے باسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو روایت کیا، جس میں یہ ہے کہ مالک دار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارشیں نہیں ہو رہی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں بارشیں ہوں گی۔ یہ وہ حدیث ہے جو مالک دار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اس حدیث کو ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں باسناد صحیح، اور ابن کثیر کہتے ہیں اسناد صحیح۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 167 میں کہتے ہیں اسناد صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اس موصوف کا قانون یہ ہے جو اپنے ریسرچ پیپر میں اس نے بیان کیا، ابھی جو آپ نے سنا کہ عامش مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے، اس کے باوجود وہ حدیث صحیح اس لیے ہے کہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یعنی اگر تدریس والی حدیث مدلس اگر روایت کرے، ان سے روایت کرے، اس کو البانی صحیح کہیں تو حدیث صحیح ہوگی، امام ترمذی حدیث کو صحیح کہیں وہ حدیث صحیح ہوگی، کیونکہ ہم نے علم کو یکجا کیا ہے۔ اور یہاں الاصابہ میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں صحیح ہے، امام ابن کثیر کہتے ہیں وہ حدیث صحیح ہے۔ اب یہ حدیث جعلی کیسے ہو گئی؟ آپ ہی نے اپنے ریسرچ پیپر کے لیے قانون بنایا ہے کہ میرے اس ریسرچ پیپر میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو بالاجماع ضعیف ہو، یعنی جس حدیث کو تمام محدثین نے ضعیف کہا وہ حدیث نہیں ہے۔ ہاں کسی نے ضعیف کہا، کسی نے صحیح کہا تو میں نے لے لی، تو یہ حدیث امام ابن حجر عسقلانی کے نزدیک صحیح ہے، امام ابن کثیر کے نزدیک صحیح ہے، پھر جعلی کیسے ہو جاتی ہے؟ یعنی اپنے ریسرچ پیپر کی بات آ جائے تو وہ حدیث صحیح بن جاتی ہے، چاہے وہ عام شان سے روایت کرے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں وہ حدیث آ جائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنے کے بارے میں وہ حدیث آ جائے تو وہ جعلی اور من گڑت ہو جاتی ہے۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں اس کی، جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ عامش مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے، میں نے وہ حدیث لے لی ہے اس لیے کہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور یہی قانون یہاں کیوں نہیں لگ رہا؟ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 32002
جس میں مالک دار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بارشیں نہیں ہو رہی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں وہ بشارت سناتے ہیں کہ بارشیں ہوں گی۔ اب کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو حدیث ہے یہ جعلی اور من گھڑت ہے، حالانکہ قانون اس نے جو بنایا ہے کہ اعمش مدلس ہونے کے باوجود البانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو حدیث صحیح ہے، اور یہاں اعمش مدلس ہے، جعلی کیسے ہو رہی ہے؟ اس کو امام ابن حجر عسقلانی صحیح کہتے ہیں، اس کو امام ابن کثیر صحیح کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دلائل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس دنیا کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے آپ کا وسیلہ لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث بیان کرتے ہیں ہم وہ بھی مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں، آپ کے رشتہ داروں کا وسیلہ بھی جائز ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ صحابہ نے لیا ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1385 کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے صحیح کر دے، یعنی میری بینائی واپس آ جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اگر تو چاہے تو تیرے لیے دعا کو مؤخر کر دوں جو تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو تیرے لیے ابھی دعا کر دوں۔ اس نے عرض کیا آپ دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اچھی طرح وضو کرنے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی رحمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی حاضی لتقضی اللہم فشفع فی۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہوں تاکہ پوری ہو۔ اے اللہ میرے حق میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ دوسری روایت میں آتا ہے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم وہیں موجود تھے، ٹائم زیادہ نہیں گزرا تھا، واپس وہ صحابی آیا، دیکھا کہ وہ آنکھوں والا تھا۔ اور یہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت طبرانی میں موجود ہے، اور امام منذری کہتے ہیں والحدیث صحیح، یعنی امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے جو اب آگے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابھی جو میں نے آپ کو سنائی 1385 ابن ماجہ سے، وہ بھی حدیث صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسیلے کی دعا انہیں سکھائی، اور یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں جب تک میں موجود ہوں میرا وسیلہ لینا اور میرے جانے کے بعد میرا وسیلہ نہیں لینا، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ صحابہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا کے جانے کے بعد آپ کا وسیلہ مانگا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی طریقہ ٹھیک ہے، یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے وہ معجم الکبیر لطبرانی، معجم الصغیر لطبرانی، الدعاء لطبرانی، امام منذری کی کتاب الترغیب و ترہیب، اسی طرح بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اور امام منذری کہتے ہیں والحدیث صحیح، اور امام طبرانی کہتے ہیں الحدیث صحیح، کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا تھا اور اس کا کام نہیں بنتا تھا، کہتے وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری سفارش کریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تاکہ میرا کام ہو۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا 2 رکعت نفل پڑھ، وضو کر 2 رکعت نفل پڑھ، یہ دعا مانگ۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گیا، اس کا کام ہوا، اور واپس آیا حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری سفارش کی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تیری کوئی سفارش نہیں کی، میں نے آپ کو وہ عمل بتایا ہے جو میں موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا، اس نے دعا کی درخواست کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ دعا سکھائی، فرمایا وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، اس کے بعد یہ دعا پڑھو جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عثمان بن حنیف، جو ابن ماجہ میں روایت 1385 صحیح حدیث، اس کے راوی عثمان بن حنیف نے، اور یہ حدیث ہے معجم الصغیر طبرانی میں، اور حدیث نمبر 508 نمبر، جس میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے وہی وظیفہ کئی سال بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وظیفہ اپنے دوست کو سکھایا کہ یہ وظیفہ پر تیرا کام ہو جائے گا، اور کام ہو بھی گیا۔ تو صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کا وسیلہ بھی لیا جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ جو مرزا جیل میں دھوکہ دے رہا عوام کو، یہ جعلی روایت ہے، وہ جعلی روایت ہے۔ امام طبرانی پہلے لکھ لیا تاکہ ان پلمبروں کا منہ بند ہو جائے، کہا والحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد بھی آپ کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ امام منذری بھی اپنی کتاب الترغیب و ترہیب میں حدیث نمبر 1018 میں کہتے ہیں والحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مانگنا صحیح ہے، جائز ہے، صحابی نے اپنے دوسرے ساتھی کو سکھایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مانگنا اگر یہ گستاخی ہے تو کیا صحابہ کرام رضوان لوگوں کو گستاخیاں سکھا رہے تھے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کی دعائیں مانگ کے اور دعائیں سکھا کے الامان والحفیظ۔ دوستو ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے، تاکہ اس پلمبر کا منہ بند ہو اور اس کو منہ کی کھانی پڑے کہ کتنا خود بڑا گستاخ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا گستاخی ہے۔ اگر یہ گستاخی ہے تو پھر صحابہ نے کیوں مانگی؟